اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قالوا حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا، یعنی جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہو گئے، اوذینا ہمیں اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئیں، من قبلی اس سے قبل کے ان تأتیا آپ نبی بن کر آئے نہ ہمارے پاس، یعنی آپ کے آنے سے پہلے مصیبتیں پریشانیاں جو فرعون ہمیں غلامیت کی صورت میں، ہماری آزادی کو سلب کرنے کی صورت میں اور دیگر جس کو چاہا مار دیتا، جس کو چاہا جیسے مرضی سلوک کرتا، یہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی جا رہی تھی، وَمِن بَعْدِ اور اس کے بعد کے مَا جِئْتَنَا جب آپ ہمارے پاس آ گئے اس وقت بھی۔ یہ فرعون نے کہا تھا نا کہ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ہم بری طرح ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، ہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کے لونڈیاں بنا کر گھروں کے اندر رکھیں گے۔ تو آپ کے آنے کے بعد بھی وہی ہمارے لیے پریشانیاں، وہی مصیبت، وہی قتل و غارت، وہی غلامیت۔ تو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عسیٰ امید ہے، ربکم تمہارا رب، ان یہلکا یہ کہ وہ ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور وہ جانشین بنائے، کم تم لوگوں کو فی الارض زمین میں۔ اب ایک تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے نوید آ گئی، خوشخبری آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ختم کرے گا، اور ان کو ختم کرنے کے بعد ان کی محلات اور ان کی جگہوں کے تم وارث بن جاؤ گے۔ اور دوسری یہ خوشخبری تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات کچھ بہتر نہیں تھے، کچھ کہہ لیں بالکل ہی بہتر نہیں تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سن نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک 3 سال آپ اور آپ کے ماننے والے اکثر شیب ابی طالب میں جانوروں کے چمڑے چبا چبا کے بون بون کے کھاتے رہے، پتے کھاتے رہے، درختوں کے۔ حالات مناسب نہیں تھے۔ حضرت سمیہ، دیکھیں سمیہ ہے حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، ان لوگوں نے کیا کیا، 2 اونٹوں کے ساتھ ایک ٹانگ ادھر باندھی ایک ادھر باندھی، مسلمان کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال کی حالت دیکھیں، حضرت خباب بن ارد کی حالت دیکھیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسے سیٹھ خاندان کے آدمی، وہ ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں تھے۔ ان کے بھی چچا جو ہے نا، ان کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھونی دیا کرتے تھے، ناک میں ان کے طرح طرح کی اذیتیں۔ تو ایک ہی مسلمانوں کو بھی نوید تھی کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور اس سرزمین کا تمہیں جانشین بنائے گا۔ فینظرا پھر وہ دیکھے گا کیف تعملون تم کیسی عمل کرتے ہو۔ جب اللہ تمہیں اقتدار دے گا، تمہیں حاکمیت دے دے گا، تمہیں آزادی عطا کرے گا، غلامی تمہاری ختم کرے گا، پھر اللہ دیکھے گا تم اب کیا کرتے ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ اس وقت اس کے عمل کی دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب خوشحالی آتی ہے نا پھر کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو نہیں بدلتے۔ تو وَلَقَدْ أَخَذْنَا اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں، پیچھے ہم ابھی گزر چکے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں کسی قوم کو ہلاک کرتا، اللہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے جھٹکے، بڑے جھٹکے دینے سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے، شاید بندہ سمجھ جائے، شاید اس کو سمجھ آ جائے، شاید ہی اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا اور یقیناً ہم نے پکڑا تھا آل فرعون، فرعون کی آل کو، فرعون کی قوم کو، بسنین قحط سالیوں کے ساتھ، قحط سالیاں اللہ نے ان کو دی، بھوک کے اندر انہیں مبتلا کیا۔
کیونکہ مصیبت جو یا کوئی بھی مصیبت ہے کسی بھی صورت میں وہ انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے. انسان جو سینہ چوڑا کر کے نکلتا ہے اس کو بھی جب کوئی مصیبت کوئی بیماری کچھ کمی مالوں کے اندر کسی بھی صورت میں آتی ہے اس کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دے کے آزمایا بھی شاید انہاں دے دل نرم ہو ان کے فکر آ جائے یہ پھر واپس آ جائے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پکڑا انہیں بسنینہ قید سالیاں دے کر کے ونقصی اور کمی کر کے من ثمراتی پھلوں میں پیداوار میں کمی آ گئی. لوگ سوچنے میں مجبور ہو بھی یہ کیوں؟ اللہ کا یہ بھی عذاب ہے. ایک چیز حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہر انسان وہ دیکھے نا اس کی زندگی معمول سے ہٹنا شروع ہو گئی ہے. اس کے گھر کی ایک مثلا دکان ہے اس کی آمدن میں فرق آنا شروع ہو گیا ہے. اس کی اولاد کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. انسان کی بیوی اطاعت گزار تھی وہ نافرمان ہونا شروع ہو گئی. انسان کے پاس سواری تھی وہ خراب اس کو کرنا شروع ہو گئی ہے. اس کو غور کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں اسے کچھ ایسا کام ہو گیا اللہ سے ناراض ہو گیا. تو جب کوئی کام روٹین سے ہٹتا ہے وہ کسی وجہ سے ہر ایک سبب جو ہے ہر مسبب کے پیچھے سبب ہوتا ہے ہر کام کے پیچھے ریزن ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھی انہیں پھلوں میں کمیاں کر کے قید سالیاں آسمان سے بارشیں نہیں برسائیں لعلہم یذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں پہلے انہیں مبتلا کیا. اللہ موقع دیتا ہے انسان کو بھی شاید پلٹ آ جائے شاید ہی واپس آ جائے شاید اللہ کی طرف رجوع کر لے. لیکن جب اللہ دیکھتا ہے کہ اب وہ نہیں کھاتا کوئی نہیں پھر اللہ بڑی پکڑ کے اندر اسے مبتلا کرتا ہے. تو قالو انہوں نے کہا اوذینا ہمیں اذیتیں دی گئیں من قبل اس سے پہلے کہ ان تأتینا آپ ہمارے پاس آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہیں کہ آپ ہمارے پاس آؤ. اس سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں ملی تکلیفوں میں زندگی گزارے تھے. وَمِن بَعْدِ اور اس کے بعد کہ ما جئتنا جب ہمارے پاس آپ آ چکے اب بھی اذیت والی زندگی. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم امید ہے تمہارا رب ایہلکا یہ کہ وہ ہلاک کر دے تباہ کر دے عدوکم تمہارے دشمن کو وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور وہ جانشین بنائے نائب بنائے کم تم لوگوں کو فی الارض اس زمین کا فَيَنْظُرَ پھر وہ دیکھے کیف تعملون کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَلَقَدْ اور یقیناً اخذنا ہم نے پکڑا تھا آل فرعون کی قوم کو بالسنین قحط سالیوں کے ساتھ ونقص اور کمی کر کے من الثمراتی پھلوں میں پیداوار میں لعلہم تاکہ وہ لوگ یذکرون نصیحت حاصل کریں.